جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، جو مشکل سے 12 سال کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن وہ آپ کی اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھی۔ یہ 657 عیسوی کی بات میں تھی، جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا میں جنگ عظیم قربانی، عظیم جرأت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی ہے۔ کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کی کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کو بہادری سے مقابلہ کیا۔ میدان جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لیے پانی حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی جان کی قربانی کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے، جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ حضرت علی کی خواہش تھی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دین و اسلام کی تبلیغ کریں اور نبی کے خاندان کی خدمت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 برس کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن انشا، ایک بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کے بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی قسمت سے جا ملے۔ آخرکار لبنان الشعراء خود آگے آیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین جب اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد کوفے میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم قبر سے پانی مانگا۔ ایک بچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑا اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ اس کا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کی گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے پیروکاروں سے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیش گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب امام حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے خون میں بھگو دیا جائے گا۔